یا رسول سلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرش، کرسی، سارے کے سارے ملائکہ، زمین و آسمان، اللہ کی ذات و صفات کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ نے بنایا۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، تو یہ سب کیا ہوئے؟ اللہ کی مخلوق۔ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم ان کو سرکار کہتے ہیں۔ سرکار کا مطلب کیا ہے؟ مالک و بادشاہ، آقا و مولا، کیونکہ اللہ کی سلطنت میں اس کے خلیفہ اعظم کون ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب رہی بات کہ عرش اور کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیے کہ جسم اور جسمانیت کے لیے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی جگہ میں ہو، کسی سانچے میں ہو، کسی ڈھانچے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سانچوں، ڈھانچوں اور کسی جگہ اور مکان اور کسی وقت ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تب بھی وہ تھا، اور جب یہ سب چیزیں نہیں رہیں گی تب بھی وہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مخلوق کا محتاج نہیں تو کیا عرش اور کرسی اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنایا؟ بیٹھنا، اٹھنا، آگے ہونا، پیچھے ہونا، کسی چیز کے اندر سما جانا، یہ سب جسم کے لیے ہے۔ یہ سب عوارضات کس کے ہیں؟ جسم کے ہیں، اور جسمانیت سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے عوارضات سے پاک ہے۔ ایک جسم جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر عرش کیوں بنایا؟ عرش کو پھر کیوں بنایا؟ تو عرش اور کرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، اور اس افضل ترین مخلوق جو عرش و کرسی ہے، ان پر بروز قیامت ان دونوں سے بھی افضل ترین مخلوق یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، لیٹنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں مخلوق کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اسی کی طرف امام اہل سنت اشارہ فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب، یہ قسم ہے کہ خدا کی قسم جو کچھ ملا سب حضور ہی کے صدقے میں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رب تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے
کہ لولا یا محمد، لولا یا محمد لما خلقت الدنیا، کہ اے محمد، اے میرے حبیب، اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو بناتا ہی نہیں۔ تو حضور کا وجود یہ کائنات کے وجود کا سبب ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اور جس کو جو کچھ ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اور بعض روایتوں میں فرمایا واللہ معطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اللہ دیتا ہے مگر دلواتا میرے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور جس کو حضور کی نعمت نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے حضور کی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ غنی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یعنی میں تم سے غنی ہوں، بے حاجت ہوں۔ تو ان سے کائنات میں کوئی غنی ہو نہیں سکتا، حضور سے کائنات میں کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل شخصیت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور کے بعد کائنات میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم بھی بروز قیامت حضور کے حاجت مند ہیں، اور وہ بھی اپنی امت اور اپنے ماتحت لوگوں کی شفاعت کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ وہی حضرت ابراہیم ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو، دھیان سے سن لو، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی جب تعمیر کر لی تو کیا دعا کی کہ پروردگار یہاں پر اپنا وہ پیارا نبی بھیج دے اور اس جگہ کو آباد فرما دے۔ یہ قرآن پاک میں پوری آیت موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ میلاد شریف منانا عجیب و غریب بات ہے، کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد منانا تو شرک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میلاد منانا یہ شرک نہیں ہے، میلاد منانا کوئی بدعت اور ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا یہ شرک کے مخالف ہے، شرک کی ضد ہے۔ کیونکہ شرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے نا۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھا جائے یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق تصور کیا جائے۔ تو اللہ کے برابر کیسے ہوگا؟ میلاد منانا یہ خود بتا رہا ہے کہ جس کی میلاد منائی جا رہی ہے، یعنی جس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھا۔ تو جب پہلے نہیں تھا تو وہ گویا کے بعد میں آیا، اور جو نہیں تھا اور بعد میں آیا تو وہ مخلوق ہوا۔ تو جب مخلوق ہوا تو پھر خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر شرک کیسے ہوا؟ خالق ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں۔ اور میلاد جس کی مناتے ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ بعد میں ہوا ہے، اس کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد منانا یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ میلاد منانا یہ شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میلاد منا کر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی افضل مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں، یہ خدا نہیں، یہ خالق نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد منانا میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ صرف ہمارے زمانے میں رائج نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے جب کائنات بنی بھی نہیں تھی، جب انسان دنیا میں بھیجا نہیں گیا، اس زمانے سے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے میرے نبیوں، یوم میثاق کہا جاتا ہے اسے، اے میرے نبیوں مجھے پختہ عہد دو، مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ جب تمہارے ہوتے یا تمہارے بعد میرا یہ نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو
تم ضرور ضرور اس کی مدد کرو گے، ضرور ضرور اس کی مدد کرو گے، ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور پھر اچھا یہ کب کی بات ہے؟ ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا اعلان فرما رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے آنے پر ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، اس کا پختہ وعدہ لے رہا ہے۔ کن سے؟ انبیاء سے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہی سے ہے کہ حضور کے آمد کا چرچا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر چکا۔ اب بتائیے وعدہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کن سے لیا ہے؟ انبیاء سے۔ بتائیے اللہ کے نبیوں سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے جو مرسلین ہیں، انبیاء ہیں، کیا ان سے زیادہ وعدے کی پاسداری کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، تو بتائیے کہ کیا انہوں نے اپنی اپنی قوموں میں، اپنی اپنے امتیوں میں حضور کا چرچا نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کر چکے ہیں۔ تو گویا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں میں، اپنی اپنی قوم میں حضور کے آنے کا ذکر فرمایا کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے، ان پر سب کو ایمان لانا ہے، ان کو ان کی مدد کرنی ہے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو الفاظ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہ تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور کا نام پہلے ہی آسمان میں احمد رکھ دیا گیا، اور دنیا میں آپ کو محمد پکارا گیا۔ تو لوگ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ میلاد منانا یہ ناجائز اور شرک ہے، تو اس کے لیے جوابات تھے۔ اب بتائیے کہ کیا، اچھا یہ تو ہو گئی بات ہزاروں سال پہلے کی عالم ارواح میں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا کہ نبیوں نے چونکہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو ضرور انہوں نے بھی حضور کا چرچا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور کے بعد حضور سے پہلے سب سے آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو سب سے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے عقیدے کے مطابق حیات ہیں اور آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں، مگر نبی بن کر جو تشریف لائے حضور سے پہلے آخری نبی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب کیا حضور نے خود بھی ایسا فرمایا؟ تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والد، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی تھی۔ پھر کہا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، جو انہوں نے میرے حمل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا تھا، میں وہی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یأتی من بعد رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت ہوں۔ تو یہ خود حضور اپنا میلاد یعنی اپنے تشریف لانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتا۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن پہلی بار مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس میرے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہر پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پھر میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات، ان کو جو کمالات عطا فرمائے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے مجھے یہ دیا۔ تو میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، حضور کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام حضور کے متبعین ہیں کہ نہیں؟ حضور کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج آپ جیسے ہم جیسے لوگ حضور کی سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا صحابہ حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ تو بتائیے سارے کے سارے صحابہ میں سے بے شمار ایسے ہوں گے جو پیر کو روزہ رکھتے تھے؟ تو پھر یہ میلاد منانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر صحابہ کرام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان سے میلاد، بھائی حضرت حسان بن ثابت کے لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ ممبر بچھاؤ، ممبر بچھایا جاتا، حسان سے کہا جاتا حضور تشریف فرمائے نیچے، حضرت حسان سے فرمایا جا رہا اوپر بیٹھو اور میری تاریخ بیان کرو۔ یہ خاصہ حضور کا ہے، کسی اور پیر کو، کسی اور فقیر کو، کسی اور اللہ کے ولی کا
ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف سنے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اسے چپ کراؤ، بلکہ بعض روایتوں میں فرمایا اس کے منہ پہ خاک مل دو، یعنی کسی بھی طرح اسے چپ کراؤ۔ تو اپنی تعریف منہ سے سننا یہ حضور کی خاص ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ عبادت ہے، حضور کی تعریف بیان کرنا یہ عبادت ہے۔ تو حضرت حسان اور دیگر صحابہ جو حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھا کرتے اور نعتیں لکھا کرتے تھے، تو میلاد پھر اور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو میلاد ہے۔ تو صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ پھر بتائیے جو ہم پڑھتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا وہ شعر ہے ابھی پڑھا میں نے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، آپ سے زیادہ حسین، لم تر قط عینی، میری آنکھ نے، وہ کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جب ہے ہی نہیں تو کون دیکھے گا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ، اور آپ سے حسین و جمیل، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ جب آدمی کو کہا جائے کہ تو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بنا لے، تو اتنا حسین و جمیل ہو جا جتنا تو خود چاہتا ہے، تو بتائیے اس کی چاہت کہاں تک پہنچے؟ تو صحابی رسول حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ گویا کہ آپ ایسے بنائے گئے ہیں جیسے آپ نے خود چاہا، رب نے آپ کی رضا پوچھ کر آپ کی مرضی سے آپ کو بنا دیا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں۔ امام اہل سنت کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے بد مذہب لوگ بھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آباد ایک بڑے بزرگ گزرے، غالباً نقشبندی سلسلے کے تھے یا چشتی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ہندوستان کے زمانے کی بات ہے، یہ آج سے 100 سوا پہلے۔ تو امام اہل سنت اپنی جوانی کے عالم میں نوجوان تھے، 20-22 سال کی عمر تھی، ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے، تو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کر رکھے تھے کہ غالباً وہ بھی منکرین کی طرح میلاد کے منکر ہیں۔ تو ان سے پوچھا حضرت کہ آپ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا میلاد یہ تو بہت عمدہ فعل ہے، کرنا چاہیے۔ کہا صحابہ نے کیا؟ کا فرق یہ ہے کہ صحابہ اپنے سر بانٹتے تھے جنگوں میں حضور کے نام پر، اور ہم لڈو بیچتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم لڈوا بانٹتے ہیں، وہ اپنے سر بانٹا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ تو اس طرح میلاد مناتے تھے جیسے کسی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ بتائیے آدمی جتنا بھی مال و زر خرچ کر دے، جتنا بھی پیسہ خرچ کر دے، میلاد میں نیازیں پکا لے، لوگوں کو لنگر کھلا دے، غریبوں کی مدد کر دے، لوگوں کو کپڑا پہنا دے، کچھ بھی کر لے، کیا اپنا سر کٹوانے کو تیار ہے؟ حضور کی خاطر کوئی آدمی اپنا سر کٹوانے کو تیار ہوتا ہے؟ صحابہ نے صرف تیاری اور تصور کے اعتبار سے نہیں پیش کی، بلکہ کر کے دکھا اور اپنے سر کٹوائے، اپنی جانیں دیں۔ تو بتائیے اس سے زیادہ صحابہ کی محفل میلاد میدان جنگ میں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے تو ایسا میلاد منایا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آج ہم ان کی مثالیں پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ نے میلاد منایا، تو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت اسی طریقے پر ہے جس پر حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ تو ہم وہی سب کر رہے ہیں، اور ساری دلیلیں ہم نے سن لی کہ یہ صحابہ سے، یہ حضور سے، یا انبیاء سے، یا اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضور ایسی ذات ہیں کہ دنیا اور آخرت میں حضور سے استغنا نہیں ہے، حضور کی ذات سے کوئی غنی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب افضل الانبیاء بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مستغنی نہیں ہو سکتے تو کسی اور کی کیا مجال۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ
رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ دیکھیے امام اہل سنت کی شاعری کہ شعر لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، مگر اس میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، حدیثوں کی طرف مسلسل اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر نہیں پڑھی، حضور ان کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، پاؤں ہٹاتے ہیں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور پاؤں نہیں ہٹاتے تو نماز جاتی ہے۔ تو کہا نمازیں تو پڑھتے رہیں گے، حضور کی آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نمازیں بھی تو حضور کے صدقے میں ملی۔ اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ نماز کی تعظیم سے بڑھ کر ہے، اور یہ صرف نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی مولوی یا کوئی بابا جی اپنے آپ پر اس کو قیاس ہرگز نہ کرے، اسی لیے صحابہ نے ایسا کیا۔ اور صحابی بھی کون؟ جلیل القدر خلیفہ رابع، حضور کے داماد، حضور کے بیٹے، وہ کہ جن کی پشت پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل پاک کو رکھا، انہوں نے ایسا کیا، نماز چھوڑ دی اور پھر روتے رہے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ نماز چلی گئی، آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضور نے سورج پلٹا دیا اور انہوں نے دوبارہ عصر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھی۔ یہی حال دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق، جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے، جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے اس کی جان کا خطرہ ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو پہلے جان بچائے گا یا نماز پڑھے گا؟ تو پہلے جان بچائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں، غار نے سانپ سے اپنے آپ کو بچانا گوارا نہیں کیا، بلکہ حضور کی حفاظت کی خاطر اپنا پاؤں رکھے رہے، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے صحابہ کا عشق رسول۔ بتائیے ہم میلاد کی بات کرتے ہیں، صحابہ نے تو جان دے کر میلاد منایا، حضور پر جان نثاری اور جان نچھاور کرنا، اس سے بڑا میلاد کون سا ہوتا ہے؟ اسی کی طرف امام اہل سنت اشارہ فرماتے ہیں، اس واقعے کی طرف حضرت علی کا، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ دیکھیے قدرت کا نام سن کر کسی کو وہم یا وسوسہ نہ آئے، قدرت ہر ایک کی ہوتی ہے، مگر سب کی قدرت میں فرق ہے۔ آپ کو، مجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ میں یہ موبائل اٹھا کر یہاں رکھ دوں اور یہاں سے واپس پلٹا کر یہاں رکھ دوں۔ اسی طرح ایک قدرت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے کہ ایک مقام سے اٹھ کر دوسری مقام پہ چلا جائے، پل بھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک قدرت اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی ہوتی ہے، ایک قدرت اس سے بھی بڑھ کر نبی الانبیاء کی ہوتی ہے، اور ایک قدرت وہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ رب تبارک و تعالی۔ تو قدرت جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت ہے۔ حضور کو بھی جو قدرت حاصل ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر حضور کی دی ہوئی قدرت کو ہم اپنی قدرت پہ قیاس نہ کریں۔ کسی کا یہ کہنا کہ علم تو ادھر بھی ہے، علم تو ادھر بھی ہے، تو حضور بھی انسان اور ہم بھی انسان، تو فرق کیا ہوا؟ انسان تو ہیں حضور، مگر عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو حضور پہ قیاس کرنا یا حضور کو اپنے آپ پہ قیاس کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت بلکہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں محمد بشر ولیس کالبشر، محمد بشر، وہ انسان تو ہے مگر تم انہیں اپنے آپ جیسا نہ سمجھو۔ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوتۃ والناس والحجر والناس کالحجر، کہ حضور جو ہے وہ بشر تو ہیں مگر عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ بشر میں، انسانوں میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھروں میں یاقوت کی۔ سارے پتھر برابر تو نہیں ہوتے، ایک پتھر وہ ہے جو تاج میں لگتا ہے، کوئی لاکٹ میں لگتا ہے، کوئی انگوٹھی میں لگتا ہے، کوئی دوسرا پیر میں بھی آتا ہے۔
تو کیا سارے پتھر برابر ہوتے ہیں؟ محمد بشر وليس كالبشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. اور یہ جو واقعہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، امام اہل سنت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، انہی دونوں واقعات کو ملا کر فرماتے ہیں حضور کی شان کہ صحابہ نے کس طرح میلاد منایا. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز کی تاکید سب سے زیادہ آئی، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، کہ جان کی حفاظت سارے فرضوں میں بڑھ کر ہے. نبی کی تعظیم کے سوا باقی جتنے فرائض ہیں وہ جان کے بعد ہیں. نماز بھی جان کے بعد ہے، جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. لیکن انہوں نے نماز آپ پر نچھاور کر دی، انہوں نے جان آپ پر نچھاور کر دی، مگر حضور نے ان کو بدلہ کیا دیا؟ حضور نے بدلہ دیا کہ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب برانچیں ہیں، شاخیں ہیں. اصل الاصول، اصل جڑ کیا ہے؟ اس تعظیم، اس تاج پر کی ہے. فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی یعنی غلامی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. فرماتے ہیں امام اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اہل بیت سے وابستہ رہو گے گمراہی کی طرف نہیں جاؤ. اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں. ستاروں سے جس طرح اندھیری جگہوں پر راستہ تلاش کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ اسی سے تلاش کرتے، پھر بعد میں کمپاس بنے. آج بھی سمندر وغیرہ میں ان چیزوں سے راستے دیکھے جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، یعنی ان کے پیچھے چلو گے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے گمراہی کی طرف مت نہیں جاؤ، بچ جاؤ، سیدھے راستے پہ جاؤ. فرمایا امام اہل سنت نے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اصحاب حضور، نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضور کی جو اولاد ہے، حضور کے اہل بیت ہیں، وہ کشتی ہے، اس کشتی میں بیٹھ کر ان ہدایت کے تاروں کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تو سیدھے پہنچ جاؤ گے.
پھر امام اہل سنت آخر میں فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی میں اے رضا تم کیا حضور کی شان بیان کر سکتے ہو، خود ان کا رب تبارک و تعالیٰ ان کی مدح سرائی فرماتا ہے، ان کی تعریف بیان فرماتا ہے، ان کی خوبیاں بیان فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ابھی ہمت ہے یا کھانا کھانا ہے؟ تھوڑی دیر اور کر لیں۔ ابھی 10:30 بجے مفتی صاحب کے گھر کی روٹین ہے 11 ساڑھے 11 بجتے ہیں۔ پڑھو جی کلام جی چلیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بیان اور نعت ایک ساتھ ہی ہے، اس کے بعد بیان نہیں، ایسے ہی بیان۔ جی تشریف لائیں گے حضرت؟ نعت پڑھائیں؟ نعت ہی تو پڑھ رہے ہیں حضرت۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ اس کا مفہوم تو بیان کر دیا نا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دھیان سے سن رہے تھے؟ مفتی صاحب آ کے تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں پڑھ لوں تو پھر ان کو مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، دھیان سے سنیے۔ یہ بیان بھی ہے اور نعت بھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے دوسرے ساتھی آتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ بروز قیامت جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن، اور ایسی سخت گرمی جس کی انتہا نہیں۔ زمین آج پتھر مٹی کی ہے، اس دن تانبے کی ہوگی، اور سورج آج کروڑ ہا کروڑ میل ہم سے دور ہے، اس دن 1.25 نیزے یا 1.25 میل پر ہوگا۔ ایسی گرمی، اور ایسے میں لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنی پنڈلیوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور کوئی اپنے ہی، جو کافر ہوں گے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ ایسے میں 25,000 سال کا وقت گزر جائے گا اور ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا۔ لوگ عرض کریں گے کہ کسی طرح جان چھوٹے یہاں سے ہماری، سمجھ رہے ہوں گے کہ جہنم شاید اس سے ہلکا ہوگا، تو جہاں جانا ہو جائے، جس کو جنت میں جانا ہو جنت میں جائے، جہنم میں جانا ہو جہنم میں جائے، مگر حساب کتاب تو کم از کم شروع ہو۔ یہ گھومتے پھرتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری،
آج کے دن یہ میرا کام ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور آپ بتا دیجیے کس کے پاس جائیں، کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں سے بھی یہی جواب۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہاں جائیں، تو کہیں گے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے گھومتے ہوئے حاضر ہوں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ وہاں پوچھیں گے کہ حضرت ہر فرما رہا ہے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، آج کے دن یہ کام ان کے سوا کسی کا نہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے لوگ تو حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، یہ کام تو آج میرا ہی ہے، یہ کام تو آج میرا ہی ہے، یعنی یہ شفاعت کے لیے میں ہی تو ہوں۔ اور اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ حضور کی سفارش پر جو کائنات کا، پوری کائنات جو وہاں جمع ہوگی، ان کا جو حساب و کتاب شروع ہوگا، اور ایک بڑے غم اور ہم سے، ایک تکلیف سے ان کو جو نجات ملنے کا جو سلسلہ شروع ہوگا، یہ حضور کی بارگاہ سے ہوگا، حضور کی سفارش کی برکت سے ہوگا۔ اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ کیسے ہوگا؟ حضور ایسے میں اللہ کے عرش کے نیچے ایک سجدہ کریں گے اور ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کی ہو، اور خود حضور نے بھی اس سے پہلے کبھی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ حضور کو وہ کلمات سکھائے گا اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے جو پہلے کبھی حضور کو نہیں سکھائے ہوں گے۔ پھر حضور ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور سے فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک تعطى ما تسأل، یا تسأل ما تسأل تعطى، اور اشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجیے کسی کی تو آپ کو شفیع تصور کر کے آپ کو شفیع بنایا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس وقت حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار مخلوق بڑی پریشان ہے، لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو حضور کی سفارش پر جو لوگوں پر یہ رحم کیا جائے گا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور شفاعت کبریٰ مومن اور کافر سب کو حاصل ہوگا، کیونکہ وہاں کافر بھی تو سارے جمع ہوگا، تو ان کو بھی تو اس غم اور ہم سے نجات ملے گی کہ ہاں اب حساب شروع ہوا، تو اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ جب حضور کا یہ مقام و مرتبہ پوری کائنات اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ لے گی، اس وقت ساری کی ساری کائنات حضور کی حمد بیان کرے گی، حضور کی تعریف کرے گی، اور حضور کے بابا اور حضور کے چرچے ہو رہے ہوں۔ تو اسی لیے اس مقام کو مقام حمد کہا، مقام محمود کہا گیا ہے۔ جو ہم حدیث پاک میں آیا نا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو اذان کے بعد، وہ یہی مقام محمود ہے۔ مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ وہ مقام کہ جہاں اس کی تعریف اور حمد کی جائے، اس کی واہ واہ کی جائے، تو وہ مقام ہوگا کہ حضور کی وہاں حمد و ثنا ساری مخلوق بیان کرے گی، اور لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اسی کی طرف امام اہل سنت یہاں اشارہ فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں لولا کا یا محمد لما خلقت الدنیا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو حضور کی وہاں جو تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے گی، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو یوم محشر بھی حضور کا میلاد ہوگا، اور یہ ساری کی ساری مخلوق، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ان کا خالق اور مالک ہونے کے باوجود اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی طرف سے جس کا جس انداز میں چاہے حساب و کتاب فرما کے جسے جہاں ڈالنا ہو ڈال دے؟ سب کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبیت دکھانا چاہتا ہے کہ جب کسی کی کہیں نہیں چلتی، وہاں اس بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی، وہاں حضور کی چلتی ہے۔ حضرت علامہ حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا،
دکھائی جانے والی ہے، جن کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی۔ کلیم یعنی حضرت موسیٰ، نجی یعنی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ، صفی حضرت آدم، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور عتیق حضرت ابوبکر صدیق، وصی حضرت فاروق اعظم، غنی حضرت عثمان اور علی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وصی، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ طیر و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ یہ فیض دیے وجود کیے، کہ نام لیے زمانہ جیے۔ حضور نے ایسے فیض دیے، ایسی برکتیں دیں اور ایسی نعمتوں سے نوازا ساری مخلوق کو کہ آج تک ان کا نام لے لے کر جی رہے ہیں۔ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ انہیں کا نام لینا، انہیں کا ذکر کرنے۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ یہ فیض دیے وجود کیے، کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، جہانے لیے اور تمہارے لیے، انہیں دیا اور زمانے نے دیا، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیات تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر،
نہ جنوں بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، کرسی اخلاق زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اندر سے کرسی بلا پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش کا مقام، فرماتے ہیں نہ روح امین، جب حضور وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد عرش سے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مرحلہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رکے۔ اب حضور کا ساتھی کوئی نہیں، صرف حضور کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں اور نہ وہاں عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ حضور کے سوا کوئی اور مخلوق ہے، صرف اللہ ہے، اللہ ان کا خالق و مالک، اور یہ مخلوق میں بالا تھا۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت نہ روح امین عرش بری، نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح امین عرش بری، نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ نجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ اپنے بندے سے راز اور نیاز کی باتیں کرنی تھی وہ کی، وہ کیا باتیں تھیں وہ کسی کو نہیں پتا، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ جو رمزیں کھلیں، وہ جو رموز کی باتیں ہوں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، کبھی سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں نہیں بنی، جہاں جہاں گئے تو اذهبوا الی غیر، اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ پھر فرماتے ہیں قیامت کا منظر کہ حضور کی بارگاہ میں جب لواء الحمد کے نیچے ہم لوگ سب جمع ہوں گے، تو ہم آج جیسے مدح و ثنا کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی حضور ہمیں موقع مل جائے آپ کی وہاں بھی تاریخ بیان کریں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے، لواء الحمد اسے لوا کہا اشارے کے طور پر، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان
تھے بھی وہاں تمہارے لیے. ماشاء اللہ.